अस्सलामुअलैकुम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के सिलसिले का आज ये 7वां प्रोग्राम है। आज हम सेनेट पर बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल 59, 60, 61 मौज़ूआत में शामिल है। पाकिस्तान में सेनेट की तारीख, सीटों की तादाद, इंतखाब का फार्मूला, कब का सेनेट नुमाइंदगी से महरूम रही, कौन कौन चेयरमैन सेनेट बने और सेनेट के इख्तियारात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। मैं हूं हसनैन खान, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर यू टीवी। सेनेट 1973 के आइन की रूह से पार्लिमान यानी मजलिस शूरा के अपर हाउस यानी ऐवान बाला को सेनेट कहते हैं। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है जहां तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी हासिल है। 1947 की पहली दस्तूर साज असम्बली, 1956 और 1962 की दस्तूर साज असम्बलियाँ यूनिकैमरल यानी यकमुकन्नना थी, जबकि 1973 के आइन में बाई कैमरल दो मुकन्नना सिस्टम को अपनाया गया, यानी कि एक लोअर हाउस जनरल असेंबली और दूसरा अपर हाउस सेनेट। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद कौमी सतह पर तमाम सूबों को बराबरी का मकाम देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 59 से 61 के ज़रिए सेनेट का अदारा वजूद में आया। इब्तिदा में सेनेट के अरकान की तादाद 63 थी। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने सेनेट के अरकान की तादाद 87 कर दी। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अरकान की तादाद में इजाफा करते हुए अरकान की तादाद 100 कर दी। 2010 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत ने सेनेट के अरकान में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया और सेनेट के अरकान की तादाद 104 कर दी। सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है, मगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में दो मरतबा सेनेट अपना वजूद खो बैठी। पहली मरतबा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का ज़माना 1977 से 1985 तक तकरीबन 7.5 बरस सेनेट का वजूद न था, और फिर दोबारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में 1999 से 2003 तक तकरीबन 4 बरस तक सेनेट अपना वजूद न रखती थी। सेनेट की इलाकाई सीटों की तफसील। सूबा सिंध जनरल सीटों की तादाद है 14, टेक्नोक्रेट्स की तादाद है 4, वूमेन की 4, गैर मुस्लिम की सीटें हैं 1, टोटल 23। इसी तरह सूबा पंजाब में 14 जनरल सीट्स हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स की हैं, 4 वूमेन की हैं, 1 गैर मुस्लिम की है, टोटल 23। इसी तरह सूबा बलोचिस्तान 14 जनरल सीटें, 4 टेक्नोक्रेट्स की, 4 ख़वातीन की, 1 गैर मुस्लिम की, टोटल 23। सूबा KP के जनरल सीटें 14, टेक्नोक्रेट्स की 4, वूमेन की 4, गैर मुस्लिम की 1, टोटल 23। फेडरल कैपिटल एरिया जनरल सीटें हैं 2, टेक्नोक्रेट्स की 1, वूमेन की 1, टोटल 4। फाटा की जनरल सीटें हैं 8, टेक्नोक्रेट की कोई सीट नहीं है, वूमेन की कोई नहीं है, गैर मुस्लिम की कोई नहीं है, टोटल 8। इसी तरह टोटल सीटें की तादाद है 104। फाटा को KPK में ज़म करने के बाद अब फाटा की सीटों पर इंतखाब न होगा। 2021 के सेनेट के इंतखाबात में फाटा की 4 सीटें खाली हुई हैं जिन पर इंतखाब न होगा, और 2021 में सेनेट के अरकान की तादाद 100 हो जाएगी। इसी तरह 2024 के सेनेट के इंतखाबात में बाकी फाटा की 4 सीटों पर इंतखाब न होगा और 2024 में सेनेट की कुल
سیٹوں کی تعداد 96 ہو جائے گی۔ سینٹ میں اراکین کا طریقہ انتخاب۔ چاروں صوبوں کے لیے مقرر کی گئی سیٹوں کے اراکین کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی یا متناسب نمائندگی کے واحد قابل انتقال ووٹ کے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے کرتی ہیں، جس کا فارمولہ اس طرح ہے: ووٹوں کی تعداد ڈالے گئے کل ووٹ بٹا صوبے کی جملہ سیٹیں۔ سینٹ کی میعاد۔ آئین کے آرٹیکل 59 کی شق 3 کے مطابق سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے۔ آئین کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، مگر ماشاء اللہ کے دور میں 2 مرتبہ سینٹ کا وجود نہ تھا۔ سینٹ کی رکنیت کی میعاد 6 برس ہے اور ہر 3 برس بعد آدھے اراکین ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان خالی ہونے والی سیٹوں پر انتخاب ہو جاتا ہے۔ انتخاب الیکشن کمشنر آف پاکستان کنڈکٹ کرواتا ہے اور اس کا شیڈیول جاری کرتا ہے۔ اس سال مارچ 2021 کو 52 اراکین ریٹائر ہو جائیں گے اور فاٹا کی 4 سیٹوں کو نکال کر 48 سیٹوں پر انتخاب ہوگا۔ سینٹ کے امیدواروں کے لیے شرائط۔ سینٹ کے رکن کو سینیٹر کہتے ہیں۔ آرٹیکل 61 کی روح سے سینٹ کی رکنیت کے لیے امیدواروں کے لیے 2 شرائط کے علاوہ باقی تمام شرائط قومی اسمبلی کے امیدواروں کی طرح ہیں۔ نمبر 1، سینٹ کے امیدوار کے لیے عمر کی حد 30 سال ہے۔ نمبر 2، اور جس صوبے سے وہ انتخاب میں حصہ لے وہاں کی ووٹر لسٹ میں اس کا نام درج ہو۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ۔ آرٹیکل 60 کے مطابق سینٹ کے پہلے اجلاس میں 3 سال کے لیے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ دونوں عہدوں کے لیے سینٹ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ اگر اتفاقی طور پر خالی ہو جائے تو سینٹ کسی دوسرے رکن کو منتخب کر لیتی ہے۔ صدر پاکستان کی بیرون ملک ہونے یا صدر کا عہدہ خالی ہونے پر چیئرمین سینٹ صدر پاکستان کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ 1973 سے اب تک چیئرمین سینٹ کی تفصیل۔ 16 اگست 1973 سے 1977 تک حبیب اللہ خان 2 مرتبہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں سینٹ 7.5 سال نمائندگی سے محروم رہی۔ 21 مارچ 1985 سے 1988 تک غلام اسحاق خان چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ 24 دسمبر 1988 سے 1999 تک وسیم سجاد 4 بار چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ جنرل مشرف کے دور میں پھر سینٹ 4 سال کے لیے نمائندگی سے محروم ہو گئی۔ 2003 سے 2009 تک محمد میاں سومرو چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ 2009 سے 2012 فاروق ایچ نائک چیئرمین سینٹ بنے۔ 2012 سے 2015 سید نیر بخاری۔ 2015 سے 2018 جناب رضا ربانی۔ 2018 سے 2021 مارچ صادق سجرانی چیئرمین سینٹ رہے۔ سینٹ کے اختیارات۔ سینٹ کے اختیارات میں شامل ہے: نمبر 1، قانون سازی کے اختیارات۔ سینٹ کو قانون سازی کے سلسلے میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ قانونی مسودے کا آغاز کسی بھی ایوان سے ہو سکتا ہے۔ دونوں ایوانوں کی سادہ اکثریت سے منظوری کے بعد مسودہ قانون صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 2، مالیاتی اختیارات۔ آئینی طور پر سینٹ کو سالانہ بجٹ پر کوئی کنٹرول نہیں۔ بجٹ صرف قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، وہی اس کی منظوری دیتی ہے۔ البتہ سینٹ کے اراکین بجٹ تجاویز پر تنقید کر سکتے ہیں اور اپنی سفارشات قومی اسمبلی کو پیش کر سکتے ہیں، جن کو
ماننا یا نہ ماننا قومی اسمبلی کی مرضی پر ہے۔ نمبر 3، انتخابی فرائض۔ سینٹ انتخابی فرائض بھی سر انجام دیتا ہے۔ اس کے اراکین چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں اور قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ مل کر صدر کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ انتظامیہ پر نگرانی۔ 18ویں ترمیم کی روح سے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس سے قبل وزراء اور وزیر اعظم صرف قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ تھے۔ سینٹ کی کمیٹیاں کسی بھی ادارے کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دے سکتی ہیں۔ یہ انفارمیٹو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ان ویڈیو کو بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔